اچھا تو اب اگر یہ حدیث نافذ کر ہی دی تھی کہ نبی نے کہا ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث ہماری اولاد کو نہیں ملتی، یہ امت کا حق ہوتی ہے، پھر مجھے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ فدق امت میں کس دور میں تقسیم ہوا تھا؟ فدق امت میں کب تقسیم ہوا تھا؟ باقاعدہ طور پر دربار خلافت میں آیا ہو کہ دیکھو میں نے نبی کی حدیث پیش کر کے یہ جاگیر لے لی ہے، اب آئے ساری امت ہم اسے تقسیم کریں۔ پہلے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا، دوسرے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا، پھر آپ کی خلافت تیسرے نمبر پر گئی، تیسرے نمبر والا خلیفہ جاتا ہوا اپنے داماد کے نام لکھ کے چلا گیا، جب اس نے تیسرے نمبر والے نے مروان کو دے دیا، وہ دھتکارا ہوا رسول کا، وہ جس سے رسول نے اپنے اس کے باپ سمیت شہر سے نکالا تھا، اس کو لکھ کے جاگیر دے دی، لکھ کے دی، مہر کے ساتھ دی۔ اس کا مطلب پہلے نے یہ کہہ کے چھینی تھی کہ یہ امت کا حق ہے، تیسرے نے داماد کو دے دی، اب دونوں میں سے ایک ہی بات مانی، یا پہلا غلط تھا یا پھر تیسرے کا فیصلہ غلط ہے۔ اگر پہلا یہ کہہ کے چھین رہا ہے کہ یہ صرف امت کا ہے تو پھر تیسرا داماد کو کیوں دے رہا ہے؟ اگر اس کے آوارہ داماد کو مل سکتی ہے، اگر اس کے اس بدبخت داماد کو مل سکتی ہے جو دشمن رسول ہے، جس کے لیے اللہ نے جس کے باپ کے لیے باقاعدہ قرآن میں مذمت کی ہے اور خدا نے کہا ہے، صلوات سارے ذات مل کے جس کے لیے باقاعدہ طور پر خدا نے قرآن میں مذمت کی ہے، اور نبی اس کو شہر سے نکال رہے ہیں، اور نبی یہ کہہ کہ جو بھی آئے گا اس کو مزید باہر نکال۔ اگر اس کو مل سکتی ہے تو پھر نبی کی بیٹی کو کیوں نہیں ملی؟ یہ تو پھر جناب سیدہ کا بنتا تھا، پھر تیسرے خلیفہ نے لی اور اس نے اپنے داماد کو دے دی۔ اب جب تیسرے خلیفہ کے بعد امیر المومنین کی حکومت آئی ہے، اب ذہن میں رکھیے گا یہ بات، اب بار بار سوال یہ ہو رہا تھا نا کہ علی نے کیوں واپس نہیں کیا؟ بھئی تیسرے خلیفہ نے تو اس کے بعد یہ بیت المال میں یا اپنے پاس یا اسٹیٹ کے پاس گورنمنٹ کے خزانے میں رہنے نہیں دیا۔ اگر تو تیسرے خلیفہ کے بعد یہ ہوتا اسٹیٹ کے قبضے میں، ریاست اس کو چلا رہی ہوتی اور علی اس ریاست کے حکمران بنتے، تو علی کہتے پھر اس فدق سے اب ایک بھی پائی بیت المال میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سرکاری خزانے میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے تو جائے گا جناب سیدہ کے اولاد کے پاس جائے گا۔ اب امیر